سے آگے بھی میں جا رہا ہوں. کیا یاد آئی کچھ؟ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو تم نے کہا تھا نا کہ میں وہاں رہتا ہوں جہاں کوئی نبی بھی نہیں گئے, کسی کا گزر ہوتا نہیں. سنو, میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. رب کے حضور نے بالمشافہ گفتگو کی. بالمشافہ, بالمشافہ گفتگو کہتے کس کو ہے؟ بالمشافہ گفتگو کا مطلب ہے کہ دو آدمی بالکل آمنے سامنے بیٹھا ہو, درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو, کوئی پردہ نہ ہو. سبحان اللہ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ہے رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا, بالکل آمنے سامنے, کوئی پردہ نہیں. اسی لیے رب نے بلایا تھا کہ محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی پیغمبر رسول آئے سب نے میری توحید کا اعلان کیا, مگر مجھ کو کسی نے نہیں دیکھا. لیکن تم تو محبوب ہو, بن دیکھے ہی تم بھی اگر توحید کا چرچا کرتے رہے تو دوسرے نبیوں میں اور آپ میں فرق کیا رہے گا؟ آپ محبوب ہیں, آپ سے پردہ کس بات کی؟ آپ آئیے آسمانوں پر اور اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کیجیے تاکہ دوسرے اور آپ سارے نبی, دوسرے نبی اور آپ میں فرق ہو جائے کہ محبوب اسے کہتے ہیں, کلیم اسے کہتے ہیں. رب نے بلوا دیا, آ جائیے دیکھ لیجیے اپنی آنکھوں سے. سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے مولا کو دیکھا, اپنے رب کو دیکھا. بالمشافہ گفتگو کی, آمنے سامنے بیٹھے. اللہ مصطفیٰ تشریف فرماتے اور اپنے رب سے گفتگو فرمائی. اب راز و نیاز کی باتیں ہیں, رب نے کیا عطا فرمائی اور مصطفیٰ نے کیا لیا, یہ دینے والا رب جانے اور دینے والے مصطفیٰ جانے. لیکن 5 وقت کی نماز فرض ہوئی, روزہ معراج کی رات میں فرض نہیں ہوا تھا, روزہ یہاں فرض ہوا ہے. معراج میں صرف نماز فرض ہوئی تھی اور یہی تحفہ اللہ کی جانب سے سرکار لے کر آئے. رب نے فرمایا محبوب اپنی امت کے پاس جاؤ گے تو کیا لے کے جاؤ گے؟ ہر کوئی اپنے چہیتوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے, آپ بھی لے کے جائیے. پوری 50 سے رہ گئی 5. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا یہ کرم ہے. سبحان اللہ. یہ سن لیجیے, مر کر نبی مٹی میں نہیں ملتے, زندہ رہتے ہیں. دیکھو اگر مل گئے ہوتے تو حضرت موسیٰ زمین سے آسمان پر کیسے جاتے, ہماری تمہاری مدد کیسے کرتے؟ اگر حضرت موسیٰ نہ ہوتے تو آج 50 وقت کی 5 وقت کی تو پڑھی نہیں جاتی, 50 وقت کی تو پڑھتے پڑھتے حالت خراب ہو جاتی, گھر جانے کی نوبت ہی نہیں آتی. ایک ختم کر کے باہر جاتے دوسری کی عادت شروع ہو جاتی. یہ 5 ہی نہیں پڑھی جاتی پلک جھپکتے. حضرت موسیٰ نے کرم فرمایا. انبیاء کو موت آتی ہے, حضرت کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے. روح تو سب کی ہے جن کا ان کا جس میں نور بھی نورانی ہے. سبحان اللہ. انبیاء مرتے نہیں, بدل دیا جاتا ہے, ان کی زندگی بدل دی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ان کی موت آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے. پھر مثل ثابت وہی جسمانی ہے, وہی روح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی روح مبارکہ کو پھر ان کے جسم پاک ہی میں لوٹا دیتا ہے. اسی لیے تو سرکار نے معراج کو جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اپنے قبر میں. سبحان اللہ. کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اور جب پھر بیت المقدس گئے تو حضرت موسیٰ وہاں بھی تھے. اور جب رب سے ملاقات کر کے لوٹے تو حضرت موسیٰ آسمان پر تھے. حضرت دیکھو, لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ارے نبی تو بڑی بات ہے, نبی کا چہیتا ولی مر کر مٹی میں نہیں ملتا. اللہ کے فیضان اور کرم سے اور
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ان کا وجود بھی باقی سالم رہتا ہے، صحیح سالم رہتا ہے، وہ لوگ بھی تصرف فرماتے ہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تصرفات کا تو یہ عالم ہے کہ زندہ لوگوں کی طرح سے آپ تصرف فرماتے ہیں۔ اللہ جب غلاموں کی زندگی کا یہ عالم ہے تو آقاؤں کی زندگی کا کیا عالم ہے؟ اس لیے یقین دانیے کہ ہمارا نبی زندہ ہے آج بھی، اور یہی حکم ہے کہ سرور کو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی زائر مدینہ شریف جاتا ہے نا، جب کوئی زائر مدینہ شریف جاتا ہے تو سرکار کی بارگاہ عالی میں حکم یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہو اور دروازے پر رکے، تھوڑا ٹھہرے، دم مارے، یعنی اس طرح سے کہ اہل خانہ سے جس طرح اجازت لی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور کھڑے ہو کر سرکار کو سلام کرو اور تھوڑی دیر انتظار کرو، پھر قدم آگے بڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی زائر مدینہ طیبہ جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں اور یہ چاہتا ہے کہ میں سلام کروں، اس سے پہلے ہی سرکار اس کو سلام کر چکے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ہر آنے والے کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا آ رہا ہے، یہ میرا آ رہا ہے۔ ارے جو ان کا ہوتا ہے وہی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے، ورنہ دشمنوں کو نہیں بلایا جاتا ہے۔ یہ ہیں ساری وجوہات، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے وجوہات ہیں، بیانات کر دینا ہے تو اس کے لیے راتیں درکار ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ کام کاج سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی ہے بہت سے لوگوں کا، ساری باتیں ہیں، چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے ہم وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ مولا کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے اس معراج مقدس کی برکت سے ہم سب کی تمام حاجتیں جائزہ کی تکمیل فرما۔